محترم بزرگان دین اور عزیز نوجوانان اسلام، بہت قابل مبارکباد ہیں وہ حضرات جنہوں نے اس مہم میں پہل کی ہے، اقدام کیا ہے۔ یہ ہمارے ایمان کا ایک جز ہے، ایک حصہ ہے، بلکہ آدھا ایمان ہے۔ اور زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے یہ جو شرف ہے اور یہ جو دولت ہے صرف اور صرف مسلمان کے پاس ہے، کسی اور قوم کے پاس نہیں۔ جو پاکیزگی کی دولت اور نعمت ہے، یہ نعمت مسلمان کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ اوپر سے جتنے بھی لالی پاؤڈر لگاتے ہو لیکن اندر سے ناپاک ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دو لوگوں کو بہت زیادہ پسند فرماتے ہیں، ایک توبہ کرنے والے کو اور ایک پاک صاف رہنے والے کو۔ جیسا بھی اعلان میں ایک بات آپ کے سامنے عرض کی گئی کہ عقیدے کے بغیر اعمال قبول نہیں ہوتے۔ ایک مسلمان ہے، اپنے آپ کو مسلمان مانتا ہے، لیکن اس کا عقیدہ خراب ہے۔ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے لَئِنْ أَشْرَكْتَ، اگر وہ ایمان لانے کے باوجود یا مسلمان کے گھرانے میں پیدا ہونے کے باوجود اس کے دل میں اگر یہ عقیدہ ہے کہ میرا کام اللہ کے علاوہ کوئی اور کر رہا ہے، تو لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اس کا سارا عمل، وہ 60 سال زندہ رہا اور 60 سال تک اس نے حج کیا، عمرے کیے، مسجدیں بنوائی، مدرسے بنوائے، روزانہ 1 لاکھ غریبوں کو کھانا کھلایا، تہجد پڑھی، ایک تکبیر اولیٰ سے کبھی زندگی میں اس کی نماز قضا نہ ہوئی ہو، پھر بھی ایک عمل بھی اللہ کے پاس مقبول اس لیے نہیں ہے کہ اس کا عقیدہ صحیح نہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ اسی طریقے سے ایک بندہ ہے، وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہا ہے، جیسا میں مسلمان سمجھتا ہوں، آپ سب بیٹھے ہیں، ہم سب اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہے ہیں نا، لیکن ہم سے کہیں ایسی غلطی ہو جاتی ہے۔ اس وقت میں کوئی بیان نہیں کر رہا اور بیان کی مجلس نہیں ہے، یہ ہمارے ایک آپس میں گفتگو ہے، مباحثہ ہے اور درس و تدریس ہے، سمجھنا ہے۔ کچھ آپ سمجھائے، کوئی میں سمجھاؤں گا، تب جا کر ہم سمجھ بھی پائیں گے۔ جیسا میں اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہا ہوں، لیکن اللہ کی نظر میں اگر میں مسلمان نہیں ہوں، بہت سارے حرکتیں ایسی ہیں، میں جو لفظ استعمال کر رہا ہوں اس پر غور کیجیے کہ مسلمان بہت ساری حرکتیں ایسی کرتا ہے کہ ان حرکتوں کی وجہ سے ایمان سے نکل جاتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں ایمان سے نکل گیا، وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہا ہے۔ یہ بہت بڑی قیمتی چیز ہے اگر ہم اس بات کو سمجھ لیں۔ میں 2-3 اگزامپل آپ کو دیتا ہوں، ویسی 26 چیزیں ہیں، لیکن کبھی موقع ملے گا تو ان 26 چیزوں کو تفصیل کے ساتھ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ، اللہ زندگی باقی رکھے گا تو کوشش کروں گا بتانے کی، لیکن اس وقت ہمارے پاس کم ہے، اور آپ بڑی قربانی دے کر آج کے پرفتن دور میں، اور خاص طور پر سنڈے، یعنی بہت عجیب تہوار کا دن مانتے ہیں لوگ اس کو، کہ عورت کو لے جا کر باہر گھما کر جب تک ہم نہیں لائیں گے جب تک ہمارا پورا ایک ہفتہ خراب جائے گا۔ بلکہ اللہ معاف کرے، مسجد میں بولتے ہوئے شرم بھی آتی ہے، کئی ساتھی تو جماعت میں ہیں 3 دن کے، لیکن امیر صاحب کو یہ بول کر جاتے کہ امیر صاحب ذرا گھر کا تقاضا ہے پورا کر کے آتا ہوں۔ تقاضا کیا ہوتا ہے؟
گاڑی کو کیک ماری, یہاں سے نکلے, عورت کو فون کیا, تیار ہے, میں آ رہا ہوں, راؤنڈ کھلا کر لاؤں گا جی, اس وقت تک اس کا ایک ہفتہ صحیح نکلتا نہیں ہے. یہ ماحول ہے. لیکن اس ماحول میں الحمدللہ اللہ نے مجھے اور آپ کو اس کے گھر میں بیٹھنے کی توفیق دی ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی, کیونکہ اس سرزمین پر سب سے پاکیزہ حصہ اگر کوئی ہے تو اللہ کا گھر ہے. یہاں کچھ مت کیجیے, آ کر بیٹھ جائیے, باوضو رہیے, مسجد میں سو جائیے آ کر کونے میں, کچھ مت کیجیے, تب بھی آپ ثواب میں شامل ہیں, اس لیے کہ اللہ کا گھر ہے. تو اللہ نے وہاں بیٹھنے کی توفیق دی ہے نا. تو بہرحال بہت ساری حرکتیں بندہ ایسی کرتا ہے کہ وہ ایمان سے نکل جاتا ہے, اس کو پتہ نہیں. میں موٹی موٹی مثال دے کر 2-3 باتیں سمجھاؤں, پھر اصل عنوان پر ہم آتے. مثال کے طور پر خدا نخواستہ کوئی کسی کے ساتھ زنا کر رہا ہے. اب اگر وہ ہم بستری اپنے عورت سے کرتا ہے, اس کو اسلام نے حکم دیا ہے کہ بھئی دعائیں پڑھ, سنت طریقہ جو اپنانا پڑتا. اس وقت میں اگر وہ دعا پڑھ کر اپنی عورت سے ہم بستری کر رہا ہے تو اس کو ثواب ہے, اور اگر بغیر دعا کے کر رہا ہے تو حدیث میں یہ فرمایا کہ شیطان بھی اپنا نطفہ وہاں داخل کرتا ہے, اس کا اثر اس کی آنے والی اولاد پر پڑتا ہے کہ اولاد نافرمان بنتی ہے, اللہ اور اس کے رسول کی بھی اور ماں باپ کی بھی. لیکن کوئی شخص اگر کسی کے ساتھ اپنا منہ کالا کر رہا ہے اور زنا کر رہا ہے, اور زنا کرتے ہوئے اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا, ایمان سے اسی وقت باہر نکل جاتا ہے. اس بہت باریک بات ہے, اس کو سمجھ لینا. اگر بغیر بسم اللہ کے کر رہا ہے, کام تو گناہ کا ہی ہے, گناہ گار تو ہے ہی, زنا کا گناہ تو اس کے سر پر ہوگا ہی ہوگا. بلکہ ایمان وہاں کا ذلہ, مشکا شریف کی حدیث ہے کہ جب تک بندہ زنا میں مبتلا رہتا ہے اس کا ایمان اللہ پاک نکال لیتے ہیں, کیونکہ ایمان کے شان کے خلاف ہے یہ چیز. ایمان نکال لیتے ہیں, اور ایمان زمین اور آسمان کے درمیان میں کیا ہوتا ہے, لٹک جاتا ہے اس کا. تو اس وقت میں جو حرکت کر رہا ہے وہ ایمان کی حالت میں نہیں ہے, بلکہ کون سی حالت میں, کفر کی حالت میں. اللہ نہ کرے اگر اس وقت موت آ گئی تو کس حال میں جائے گا, کفر کی حالت میں جائے. اس لیے کہ ایمان تو نکل گیا ہے نا. اب اس کو مسلمان سمجھ کر نماز بھی پڑھا رہے ہیں, غسل بھی دے رہے ہیں, اور قبرستان میں دفن بھی کروا رہے ہیں, لیکن وہ مسلمان نہیں ہے. اور بہت سارے واقعات ہیں کہ ایسے حرکتیں کرتے ہوئے ان کی روح بھی نکل گئی ہے. اللہ پاک ہمیں ایسی موت سے اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے, اور ایسی حرکتوں سے بھی اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے. ایک بات تو یہ کہ زنا کرتے ہوئے اگر وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہا ہے تو اسی وقت ایمان سے کیا ہوتا ہے, وہ باہر نکل جاتا ہے. اب آپ کو کیا سمجھ رہا ہے, مسلمان ہو, حج بھی کر رہا ہے, روزے بھی رکھ رہا ہے جی, مسجدیں بھی بنوا رہا ہے, نمازیں بھی پڑھ رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے نا, لیکن وہ جو حرکت کی ہے نا اس کی وجہ سے اللہ کے فہرست سے اس کا نام ایمان والوں سے کیا ہو گیا ہے, باہر نکال دیا. خدا نخواستہ کوئی شراب پی رہا ہے, شراب تو حرام ہی ہے اسلام میں, اور شراب کا گھونٹ منہ میں ڈالنے سے پہلے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہا ہے, اسی وقت کیا ہو گیا, وہ ایمان سے باہر نکل گیا. اب وہ ساری زندگی اپنے آپ کو کیا سمجھ رہا ہے, جیسے مسلمان ہو, مسلمان والے اعمال بھی کر رہا ہے. تو میں نے آپ کو بتایا کہ 26 چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان اپنی زبان سے کہتا ہے اور اسی وقت ایمان سے باہر نکل جاتا ہے. جیسے ہم سب کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد, بہت سارے میرے امت کے لوگ ایسے ہوں گے ان کو قیامت کے میدان میں زانیوں کے صف میں کھڑا کیا جائے گا, حالانکہ ان کے نکاح ہو چکے ہیں. بلکہ آپ نے صحابہ کرام کے سامنے صاف الفاظ میں کہا کہ بہت سارے میرے امت کے لوگ ایسے بھی ہوں گے, میرے امت پر ایک دور آئے گا کہ وہ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے. صحابہ کرام چونک گئے کہ اللہ کے رسول بیوی سے زنا, کہاں مرد اپنے بیوی سے زنا کرے گا. تو صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا تھا کہ اپنے بیوی سے زنا, کہاں اپنے بیویوں سے زنا کریں گے. آج یہ مصیبت بڑی عام ہے, کیونکہ ایک تو ہے بھائی ظاہر کی پاکی صافی اور ایک ہے اندر کی پاکی صافی. دونوں پاک صاف ہونا ضروری ہے نا, اندر بھی پاک ہونا چاہیے, باہر بھی پاک ہونا چاہیے. انگریزوں کی طرح لالی پاؤڈر لگا کر اوپر سے تو پاک ہے اور اندر سے ناپاک ہے,
اور ہمارے عقیدے بھی ناپاک ہیں تو ہمارے اعمال اللہ کے پاس مقبول نہیں ہیں. اس لیے یہ بات چھیڑی جا رہی ہے تاکہ اس باتوں کو آپ دھیان سے سن لیجیے. بنیادی باتیں اس پر غور کیجیے. بیوی کے ساتھ زنا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ خدا نخواستہ کسی نے اپنے بیوی کو طلاق دے دی، ایک طلاق دی، 2 طلاق دی، اور 2 طلاق کے بعد 1 ماہ کی مدت کے اندر اس نے اپنے بیوی کو واپس رجوع نہیں کیا تو تیسری طلاق آٹومیٹک اس کو گر گئی. اب یہ بیوی کیا ہو گئی؟ اس سے ہمیشہ کے لیے الگ ہو گئی جیسا نکاح سے پہلے تھی. اب حرام ہو گئی. اب اس کا کوئی رشتہ ازدواجی زندگی کا نہیں رہا، میاں بیوی کا نہیں رہا. اب اس کو لا رہا ہے. اچھا طلاق دیتے ہیں اور مسئلے ہم کو سمجھاتے ہیں. مفتیوں کے دماغ خراب. مفتی صاحب سے پوچھ لینا، مفتی اللہ بخش پاس آتے ہوں گے مسئلے آپ کے پاس. مفتی صاحب کوئی راستہ نکال لیجئے، طلاق آپ دیں گے، راستہ ہم نکالیں گے. جی کہتے ایک بہت اچھا جملہ استعمال کرتے ہیں کہ میں نے تو غصے میں دے دیا تھا طلاق. تو میں نے کہا کہ بیوقوف، غصے میں طلاق ہوتی ہے نا، پیار محبت میں تو نکاح ہوتا ہے نا. کوئی عورت کے گلے میں ہاتھ ڈال کر کہے گا محبت سے کہ جہاں میں تجھے طلاق دے رہا ہوں، کہے گا کوئی؟ غصے میں تو شیطان اپنا کام کر جاتا ہے نا. بہرحال خدا نخواستہ کسی نے طلاق دے دی اور اس کے بعد اس عورت کے ساتھ زندگی گزارا. اس سے اہم ترین مسئلہ جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں آج کے دور میں جو چل رہا ہے، حلالہ. سمجھ رہے ہیں؟ اس میں میں ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں، دیندار لوگ بھی اس گناہ میں مبتلا ہیں. دنیا دار تو ہی، لیکن جو اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں نا، وہ بھی اس گناہ میں مبتلا ہیں اور زنا میں مبتلا ہیں. آگے بڑھ کر یہ جملہ کہتا ہوں، اچھے دیندار لوگ، پڑھے لکھے لوگ، جماعت میں کام کرنے والے ساتھی اس گناہ میں مبتلا ہیں. میرے پاس بہت سارے اس کی شواہد ہیں، اس لیے میں یہ بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. طلاق دے دی، اس کی غیرت اتنی مری ہوئی ہے کہ اپنی عورت کو اپنے دوست کے بستر پر سلا رہا ہے. ایک رات میں نکاح کروا دیا دوست کے ساتھ اور شرط بھی رکھی کہ بھئی حلالہ کرنا ہے اور حلالی کی نیت سے نکاح کرنا ہے، اور دوسرے دن عورت کو کیا کرنا ہے، راتوں رات نکاح بھی ہو گیا، حلالہ بھی ہو گیا، اور دوسرے دن عورت پاک ہو کر بھی آ گئی اور بیچارے کے نکاح میں بھی آ گئی واپس. بھئی کون سی کتابوں میں؟ ہم نے تو کوئی پڑھا نہیں. یہاں علماء کرام موجود ہیں، مفتیان کرام موجود ہیں. ہم نے تو ایسا کوئی کتابوں میں پڑھا نہیں. آپ نے کہاں سے لایا ہے؟ آپ کیوں سماج کو برباد کر رہے ہو؟ آپ کیوں سماج کو گندا کر رہے ہو؟ لوگ غیر مذہب کے لوگ اس کو مذاق بنا رہے ہیں اور انہیں موقع دیا ہے ہم نے مذاق بنانے کا. جو بندہ حلالے کی نیت سے نکاح کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ حدیث کو سن لے. ہم سب کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لعن اللہ الحلل والمحلل علیہ. جس نے حلالے کی نیت سے نکاح کیا، حلالہ کرنے والا مرد، حلالہ کروانے والی عورت، اور اس میں وکیل اور گواہ اور نکاح پڑھانے والا قاضی، ان سب پر اللہ کی، اس کے رسول کی اور فرشتوں کی لعنت برستی. یہ سمجھ لو، جب نکاح پڑھانے والے کو پتا ہے کہ نکاح حلالے کی نیت سے ہو رہا ہے، وکیل کو پتا ہے کہ میں یہ حلالے کی نیت سے نکاح ہو رہا ہے، اس میں وکیل بن رہا ہوں، گواہوں کو پتا ہے یہ حلالے کی نیت سے نکاح ہو رہا ہے، میں اس میں گواہی دے رہا ہوں، ان کو پتا ہے نا، کوئی چھپے ہوئی بات تو نہیں ہے نا. تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی کسی کی زندگی بن جائے، آپ بھلے جہنم میں چلے جاؤ اور اس کو بھی جہنم کا سودا کروا رہے ہو کہ حلالے کی نیت سے نکاح کرنے والے کے اوپر اللہ اور اس کے رسول اور فرشتوں کی لعنت برستی ہے. حضرت پیران پیر سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک بندے پر جب اللہ کی لعنت برستی ہے نا، یہ بات یاد سے کان کھول کر سن لیجیے، ایک مرتبہ ایک بندے پر جب اللہ کی لعنت برستی ہے، اس لعنت کا اثر اس کے 7 پشتوں تک چلتا ہے. کتنے پشتوں تک؟ 7 خاندان، 7 پشت. یہ جو کہتے ہیں نا کہ بھئی گھر میں سب کچھ ہے لیکن سکون نہیں ہے، پیسہ آتا ہے لیکن کہاں جاتا ہے پتہ نہیں ہے، یہ سب اللہ کی لعنت کے اثرات ہیں. اس پر سمجھ لیجئے، کرنے والا ایک کرتا ہے، 7 خاندان اس کو بھگتتے ہیں. تو بہرحال یہ حلالہ نہیں ہوا.
اب مرد یہ سمجھ رہا ہے کہ میری عورت حلال ہو گئی میرے لیے اور دوبارہ نکاح کر رہا ہے اس کے ساتھ، وہ ساری زندگی کیا کر رہا ہے؟ اس کے ساتھ زنا کر رہا ہے، زنا کر رہا ہے۔ یہ کان کھول کر سن لیجیے، اب ایک مرتبہ کوئی بندہ زنا کر لے تو اس کا ایمان نکل جاتا ہے، جب اللہ اس سے توبہ کر لے اور سچی پکی توبہ کر لے تو دوبارہ اللہ پاک رحم فرما کر اس کے ایمان کو لوٹا دیتے ہیں۔ اب وہ روزانہ زنا کر رہا ہے، اس کا حشر کیا ہوگا؟ آنے والی اولاد اور نسلوں پر اس کا اثر کیا ہوگا؟ آپ سوچ سکتے ہیں نا۔ اب بچوں کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا، لیکن قیامت کے میدان میں اس کی اولاد کو میدان محشر میں یہ کہہ کر کھڑا کر دیا جائے گا، یہ ہے زنا سے پیدا ہونے والی اولاد۔ آپ کس کو منہ دکھاؤ گے؟ تو جو چیزیں ایمان سے باہر نکالتی ہیں نا، وہ چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو بندہ اس طرح کی حرکت کرتا ہے، اس میں بہت سارے لوگ ہمارے سماج کے مبتلا ہیں، ہمارے معاشرے کے۔ جو پاکیزہ مذہب ہے، پاکیزہ اسلام ہے، جس نے پاکیزگی کی بنیاد ہی تمام چیزوں پر رکھی ہوئی ہے، عبادت کی ساری عبادات کی جو بنیاد ہے نا وہ پاکیزگی کے اوپر رکھی ہوئی ہے، جب اس کے پاس ایمان ہی نہیں ہے تو پھر پاکیزہ کیا ہوگا؟ جیسا عبادات کے قبول ہونے کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے کہ کوئی غیر مسلم ہے اس کے پاس ایمان نہیں ہے، وہ مسجد بنا رہا ہے، کوئی غیر مسلم ہے اس کے پاس ایمان نہیں ہے، وہ روزانہ کنویں کھدوا رہا ہے، بورنگ کروا رہا ہے، کوئی غیر ایمان والا ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں، ایمان نہیں ہے اس کے پاس، وہ لاکھوں غریبوں کو کھانا کھلا رہا ہے، تو اس کو جنت ملے گی؟ کیوں نہیں ملے گی؟ اس کے پاس کیا نہیں ہے؟ ایمان کی دولت نہیں ہے۔ اب کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن اس کے پاس پاکیزگی نہیں ہے، نہ وضو ہے، بغیر وضو کے اگر نماز پڑھتا ہے، بھئی جان بوجھ کر اگر کوئی انسان بغیر وضو کے نماز پڑھ رہا ہے یا ناپاکی کی حالت میں اللہ کے قرآن کو ہاتھ لگا رہا ہے، یہاں مفتی صاحب بیٹھے ہیں، مفتی رفاق صاحب بھی ہیں، مفتی اللہ بخش بھی ہیں اور صابری مسجد کے امام صاحب بھی، تینوں علماء سے پوچھ لینا کہ وہ بندہ کفر تک پہنچتا ہے، کہاں تک پہنچتا ہے؟ جو بغیر پاکیزگی کے یا گندگی کے اور ناپاکی کے حالت میں اگر وہ نماز کے لیے کھڑا ہو رہا ہے اور قرآن کو ہاتھ لگا رہا ہے، اس کو پتا ہے کہ میں ناپاکی کی حالت میں ہوں، اس کے باوجود بھی اللہ کے قرآن کو ہاتھ لگا رہا ہے، وہ کہاں پہنچتا ہے؟ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے، بلکہ حضرت امام شافعی اس معاملے میں بڑے سخت ترین ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ وہ کفر تک پہنچ گیا، کفر تک پہنچ گیا، اتنا بڑا عمل، اتنا بڑا اس نے بدعملی کی ہے۔ کل قیامت کے میدان میں تو جا رہا ہے کہ میں تو مسلمان ہوں، بھائی میاں بھائی ہوں نا، جنت تو میرے باپ کی ہے، میں تو جاؤں گا جنت میں سیدھا، جو بھی کرنا ہے کرتے رہا کرو۔ میرے دوستو، یہ نازک ترین مسئلہ ہے۔ جیسا نماز کے قبول ہونے کے لیے، روزے کے قبول ہونے کے لیے، حج اور زکوٰۃ کے قبول ہونے کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے، اسی طریقے سے مومن بندے کے اعمال کے قبول ہونے کے لیے پاکیزگی ہونا شرط ہے۔ اذا فات الشرط فات المشروط۔ ایک بندہ اگر بے وضو نماز پڑھ رہا ہے، یہ طاقت میں نے جیسے پہلے جملہ کہا، یہ طاقت صرف اور صرف اس زمین پر اور آسمان کے نیچے اللہ نے مسلمانوں کو دی ہے، یہ دولت کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ اس کی طاقت کیا آپ کو پتا ہے؟ صحابہ کرام کے سارے زندگی کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، کوئی صحابی بغیر وضو کے نہیں رہتا تھا، پاکی ناپاکی تو بہت دور کی بات ہے۔ وہ صحابہ کرام جو جنگلوں سے اٹھ کر آئے تھے، ایک وحشی زندگی گزار رہے تھے، اور ماں کے پیٹ میں 9 ماہ تک جو بچی جنم لیتی تھی اور لڑکی کے شکل میں اگر جنم لیتی ہے، اس کو زندہ قبرستان میں دفن کرتے تھے۔ ایسے مردہ دل رکھنے والے جب ایمان قبول کر لیتے ہیں تو میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے۔ اور کسی صحابی کے بارے میں آپ پڑھ کر دیکھیے، جب سے انہوں نے ایمان قبول کیا تھا اس کے بعد سے مرتے دم تک وہ بغیر وضو کے کبھی سوئے نہیں، بغیر وضو کے کبھی سوئے نہیں۔ اس لیے حدیث میں یہ فرمایا کہ کوئی بندہ وضو کے ساتھ اگر سو جاتا ہے رات میں اور سنت طریقے پر سوتا ہے، اس کے لیے بڑی بشارت ہے۔ اب سنت طریقے پر وضو کے ساتھ سو گیا، اب ہمارا تو کیا ہے کہ جیسے آگ لگ گئی وضو ٹوٹ گیا، لیکن سویا تو تھا وضو کے ساتھ، اور سوتے ہوئے اس نے عمل کیا تھا کہ بھئی سنت طریقے پر سویا تھا، دعا پڑھ کر سویا ہوا تھا،
اب جو ہے فرشتہ روح نکالنے کے لیے آیا تو جب تو خراٹے لے رہا تھا، اللہ تو جانتا ہے کہ کیا کر رہا تھا، تو اللہ فرشتہ بتاتا کہ اللہ خراٹے لے کر سو تو رہا تھا، لیکن یہ عمل میں نے ضرور دیکھا ہے کہ وہ جب سویا ہوا تھا نا تو تیرے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے سنت طریقے پر سویا ہوا تھا، میں نے اس حال میں اس کی روح نکال کر لایا ہوں۔ اللہ فرمایا میرے نبی کے طریقے پر؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا جس کی زندگی میں آخری وقت میں جب روح نکل رہی ہے اس وقت میں میرے نبی کا طریقہ ہو، مجھے شرم اور حیا آتی ہے کہ اس کو میں جہنم میں جلاؤں، اسی کے اوپر اس کے مغفرت کا فیصلہ فرما دے۔ عمل دیکھنے میں تو بہت چھوٹا ہے جی، لیکن اللہ کے نزدیک بہت بڑا عمل ہے۔ دوسری بشارت حدیث میں یہ فرمایا باوضو آپ سو گئے، رات میں سوتے ہوئے وضو کر کے سو گئے، سنت طریقے پر سو گئے اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سو گئے، چاہے کوئی بھی ذکر ہو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، جو بھی آپ کو ذکر کرنا ہے کرتے کرتے سو گئے، جب بھی آپ کی آنکھ کھلے گی رات میں اس وقت میں آپ جو بھی دعا کرو گے اللہ پاک وہ دعا قبول فرما لے گا۔ یہ دنیاوی بشارت ہے۔ اور آخرت کی بشارت، اگر اس رات میں فرشتہ روح نکال کر لے جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت کا فیصلہ فرما رہے۔ تو بہرحال الطہور شطر الایمان، ایمان کا حصہ وضو کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ طاقت رکھی ہوئی ہے۔ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مسئلہ لکھا ہے، میرے ذہن سے نکل جائے گا، میں آپ کو بتا دوں۔ بھئی ہم لوگ ہمارے کپڑے ہیں لانڈری میں دیتے ہیں دھونے کے لیے، دیتے ہیں نا بہت سارے لوگ۔ حضرت نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ جو کپڑے لانڈری میں دھونے کے لیے دیتے ہیں نا وہ کپڑے صاف تو ہوتے ہیں لیکن پاک نہیں ہوتے، یہ بھی یاد رکھو۔ کیا ہوتے ہیں؟ صاف، صاف کا مطلب کہ میل نکل جاتا ہے، سمجھ رہے نا، لیکن پاک نہیں ہوتے، اس لیے کہ پاک ہونے کا مسئلہ کیا ہے بھائی کہ لانڈری میں غیر مسلم کے کپڑے بھی ہیں، شراب پینے والے کے کپڑے بھی ہیں، اور کسی ناپاک اور جنوبی کے کپڑے بھی ہیں، تو وہاں تو کوئی اہتمام نہیں ہوتا کہ 3 مرتبہ پانی میں نچوڑ لیا جاتا ہے، 3 مرتبہ پانی میں ڈالا جاتا ہے، بلکہ سب کے کپڑے ایک ساتھ ڈالے جاتے ہیں اور اس کے بعد اس کو ایک پانی یا 2 پانی کے بعد باہر نکالا جاتا ہے۔ تو جو ناپاکی کا کپڑا پاک کپڑوں میں مل گیا اس کے ساتھ پانی میں مل کر وہ بھی ناپاک ہو جاتا ہے، وہ کپڑا پاک نہیں ہوتا، صاف ضرور ہوتا ہے۔ تو اس میں آپ خاص طور پر خیال رکھیں۔ آج کل کے روشن ضمیر اور روشن دماغ والے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ نہیں لانڈری میں کپڑے دھلاؤں گا وہاں بالکل میرے کپڑے فریش ہو کر آ جائیں، میرے کپڑے میں کلر اچھا لگ کر آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، آپ کو دھلوانے کا شوق ہے دھلوا دیجئے، وہاں سے لانے کے بعد پھر 3 مرتبہ پانی میں نچوڑ کر سکھا لیجئے، پھر استری کر لیجئے، تو آپ کا کپڑا پاک تو ہوگا۔ آپ تو عمل کیا سوچ کر رہے ہیں کہ میرا کپڑا تو پاک ہے نا، لیکن آپ کا کپڑا ناپاک ہے، پاک نہیں ہے۔ بھلے آپ نے پاکیزہ کپڑے نکال کر دیے تھے لیکن وہ کپڑا ناپاک ہو کر آپ کے پاس آیا ہوا ہے، آپ اسی پر نماز پڑھ رہے ہیں، اسی پر قرآن پڑھ رہے ہیں، اسی پر آپ تہجد پڑھ رہے ہیں، اسی پر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں رہا کہ میرا کپڑا تو ناپاک ہے بدن کے اوپر، تو اللہ کہاں سے قبول فرما لے گا؟ تو یہ جو چھوٹے چھوٹے غلطیاں ہیں نا ہماری، ان غلطیوں کو درست کر لیجئے تاکہ ہمارے اعمال اللہ کے پاس کیا ہو جائے؟ قبول ہو جائے۔ یہ شرائط ہیں، اور جب شرط ختم ہوتی ہے تو آگے کی چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضو میں وہ طاقت رکھی ہے کہ جو بندہ باوضو رہتا ہے، حدیث میں یہاں تک فرمایا گیا ہے کہ شیطان اس کے دماغ کے ساتھ، اس کے دل کے ساتھ کھیلتا نہیں ہے، بلکہ شیطان کو دفاع کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضو میں طاقت رکھی ہوئی، جیسا حدیث میں فرمایا۔ بہت سارے لوگ آتے ہیں نا، میں تھوڑا الگ لائن سے جڑا ہوا ہوں کہ مولانا ہمارے اوپر بندش کری ہوئی ہے۔ اچھا ماشاء اللہ، تو بندش کھولیں گے۔ اچھا بندش کرنے والا بھی مرد اور بندش کھولنے والا بھی مرد، تو اللہ کی طاقت کہاں گئی بھائی؟ مطلب اللہ بندش کرتا بھی نہیں اور اللہ بندش کھولتا بھی نہیں، بندہ ہی کرتا اور بندہ ہی کھولتا، یہی ہوا نا۔ تو اللہ کی طاقت کو آپ نے کہاں سمجھ لیا ہے؟ یہ یاد رکھیے اور کان کھول کر سن لیجیے۔ بندش بندہ خود اپنے طور پر کرتا ہے، میں وہ بھی بات آپ کے سامنے واضح کر دوں۔ حدیث میں فرمایا، ہم سب کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، جب بندہ رات میں سوتا ہے نا، اچھا ایک بات مجھے یاد آ گئی درمیان میں، وہ بھی میں بہت قیمتی بات ہے، اس کو یاد رکھ لیجیے۔ جو ہم ایمان سے باہر نکل جاتے ہیں نا، میں درمیان میں بھول جاؤں گا۔ بھائی مجھے صبح سروس پر جانا ہے، 10 بجے جانا ہے، تو رات میں جب یہ بستر پر سو رہا ہے نا، تو
اس کے ذہن میں یہ بات ضرور ہے کہ مجھے صبح 9 بجے اٹھنا ہے اور 10 بجے تک مجھے فریش ہونا ہے اور 10 بجے مجھے اپنی جگہ پر پہنچنا ہے. تو الارم کتنے بجے کا لگا رہا ہے؟ 8:30 9 بجے کا لگا. یہ ذہن میں بات ہے کہ مجھے فجر نہیں پڑھنی ہے، اس لیے تو الارم 9 بجے کا لگایا ہے نا اس نے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاویٰ میں لکھا ہے کہ یہ ایمان سے باہر نکل جاتا ہے. سمجھ گئے؟ مرتد ہے یہ بندہ جس نے رات میں سوتے ہوئے پکا ارادہ کر کے سویا ہے کہ مجھے فجر کی نماز نہیں پڑھنی، اس لیے تو الارم 8 بجے کا لگایا ہوا ہے، اس لیے الارم 9 بجے کا لگایا ہوا ہے نا. پکا ارادہ کر کے سویا ہوا ہے. بھائی تو حدیث میں یہ بھی تو سنا ہوگا، جیسا ہماری تبلیغی جماعت کے بھائی بولتے ہیں نا کہ بھائی ارادے کر لو. کیا کرو؟ برا مت مانی، ارادے کرا کرا کے ہم نے بگاڑ دیا ان لوگوں کو. فضیلت صرف ارادوں پر بتا دی ہے. ارادہ کر لو، کیا ہو جائے گا؟ ثواب مل جائے گا. ہر ارادے میں ثواب نہیں ملتا، یہ بھی کان کھول کر سن لیجئے کہ بھائی 40 دن جماعت میں جاؤں گا، مسجد میں کھڑے ہو کر نام لکھا رہا ہے، امیر صاحب تم نے کہا تھا کہ ارادہ کر لو. ارادہ کر لیا تھا لیکن نہیں جاؤں گا. جی ارادے پر ثواب ملے گا تو اعمال کہاں گئے؟ صحابہ کرام کے ارادے ایسے نہیں تھے. تو رات میں سوتے ہوئے پکا ارادہ کر کے سو رہا ہے، پکا ارادہ کہ مجھے فجر کی نماز نہیں پڑھنی ہے، اس لیے 7 بجے 8 بجے 10 بجے کا الارم لگا کر سو رہا ہے. وہ بندہ صبح اٹھا نا، وہ مرتد ہو کر نکل گیا ہے، وہ ایمان سے نکل گیا ہے. اب اس دن اگر اس کی موت ہو جاتی ہے، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اس کی نماز جنازہ نہیں ہے، اس کو مسلمان کے قبرستان میں آپ کو دفن نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ مرتد ہو کر مرا ہوا ہے. ہاں جس نے ارادہ نہیں کیا تھا، جس کا کوئی پکا ارادہ ہی نہیں تھا، اس نے ارادہ کر کے سویا تھا کہ مجھے فجر کی نماز پڑھنی ہے، الارم بھی لگایا تھا، لیکن خدا نخواستہ آنکھ نہیں کھلی تو وہ گناہ گار نہیں ہے. پھر اٹھ کر فوراً جیسے آنکھ کھلی اس نے اللہ سے توبہ کر لی اور قضا کر لی نماز، لیکن ارادہ نہیں کیا تھا کہ مجھے فجر کی نماز. آج ہمارے امت کا 99% طبقہ 99% طبقہ وہ ہے جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے اور رات میں ارادہ کر کے سوتا ہے کہ مجھے فجر میں اٹھنا نہیں ہے. بس یہ ہے. بہرحال تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ شیطان گرہ لگاتا ہے رات میں، جب بندہ سوتا ہے نا تو شیطان اس پر گرہ لگاتا ہے. اب جب اس نے گرہ لگا دی تو وہ کیسے کھل رہی؟ حدیث میں فرمایا کہ فجر کی نماز کے لیے بندہ اٹھا، جیسا بندہ اٹھا نا ویسے ایک گرہ کھل گئی. وضو کر لیا، دوسری گرہ کھل گئی، اور فجر کی نماز پڑھی تو تیسری کیا ہو گئی؟ کھل گئی. تو نماز میں اور وضو میں اللہ نے وہ طاقت رکھی ہوئی ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ اس سے بڑھ کر اور کوئی طاقت نہیں ہے. وضو کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ طاقت رکھی ہوئی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکو گے. آپ باوضو رہنے کا فیصلہ کر لیجیے، پاکیزگی تو رہنے ایمان کا حصہ ہے ہم سب کے. وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، وہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جو پاکیزگی کی حالت میں نہ رہے. ہم نے جمعہ کے دن غسل کر لیا، نماز پڑھ لی، پھر پورا ہفتہ ناپاکی کی حالت میں، تو مسلمان کوئی ناپاکی کی حالت میں رہتا ہے. کھڑے ہو کر پیشاب کر رہے ہو، گندگیاں پھیلا رہے ہو، مسلمان یہ کبھی نہیں کر سکتا ہے. میرے دوستو، پاکیزگی شرط ہے، ایمان کا حصہ ہے، اور ان پاکیزگی کے اوپر سارے اعمال کا آگے دار و مدار ہے. اب آپ پاکیزہ نہیں رہو گے، گندے حالت میں رہو گے، نجس بن کر رہو گے، تو مشرکین میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے، جس کو قرآن کہتا ہے انما المشرکون نجس. مشرک جو ہوتا ہے نا وہ نجس ہوتا ہے، وہ ناپاک ہوتا ہے. مسلمان کے بارے میں کبھی اللہ کے قرآن نے نہیں فرمایا، اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا کہ مسلمان ناپاک ہوتا ہے، مسلمان گندے حالت میں رہتا ہے، یہ کبھی نہیں فرمایا. انما المشرکون نجس، اس کا عقیدہ بھی ناپاک ہے اور وہ خود بھی ناپاک ہے. بلکہ آج تو دور نکلا ہے ٹیشو پیپر استعمال کرنے کا، ماشاءاللہ. آپ نے فوراً میں دیکھا ہوگا، ہم نے تو ہمارے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ پانی استعمال کرنا عیب سمجھتے ہیں. بڑے استنجا کے لیے بھی جائیں گے تو وہاں بھی ٹیشو استعمال کریں گے. چھوٹے استنجا تو سب فری میں ہے ماشاءاللہ، ان کو تو کوئی استعمال ہی نہیں کرنا ہے. باہر نکلے تو ان کے بدن سے گندی بدبو آتی ہے. آپ ایئرپورٹ پر جا کر کھڑے ہو جائیے، جتنے غیر مسلم باہر نکلیں گے وہ بازو سے گزریں گے تو آپ کے بدن، ان کے بدن سے گندی بدبو آئے گی، اس لیے کہ پیشاب کے قطرے بدن میں لے کر چل رہے ہیں. اور جو پیشاب کے قطرے بدن میں لیتے اللہ کے فرشتے اس سے دور بھاگتے ہیں. اللہ کے فرشتے قریب نہیں ہوتے ہیں جو ناپاکی کی حالت میں رہتے ہیں. تو بہرحال میرے عرض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ سب سے پہلے جہاں پر انسان کا ایمان ختم ہو رہا ہے، یہ سب سے بڑی اور اہم بات ہے کہ
کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم مسلمان ہونے کے باوجود قیامت کے میدان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا کہ یہ تو آپ کا امتی ہے ہی نہیں، یہ مومن ہے ہی نہیں، تو کیسے ہوگا؟ تو میں نے جو حلالے والی بات بتائی آپ کو کہ حلالے کی نیت سے نکاح کیا اور ساری زندگی اس عورت سے زنا کر رہا ہے، حلالہ تو ہوا ہی نہیں۔ اسلام نے حلالے کا جو طریقہ، میں زیادہ تر نکاح کے مجلسوں میں اسی بات کے اوپر زور دیتا ہوں، ایک مہر کے معاملے میں اور حلالے کے معاملے میں، کیونکہ دونوں چیزوں میں کوتاہی مسلمانوں سے بہت زیادہ ہے، جبکہ جانتے ہیں اس کے باوجود یہ حال ہے۔ ہاں، عورت کی طرف سے جہیز لینے میں کوئی کوتاہی نہیں ہے، پوری فہرست بن کر جائے گی بھکاری کی، سمجھ رہے نا؟ اس سے بڑا بھکاری کوئی ہوتا ہے؟ فہرست بنا کر عورت کو دے دے، عورت کے گھر والوں کو دے دے کہ میرے کو پلنگ چاہیے، مجھے کپاٹ چاہیے، پلنگ کے اوپر گادی چاہیے، تکیے چاہیے، چادر چاہیے، کور چاہیے، جی میرے گھر میں کلر کام چاہیے، یہاں اے سی لگنا چاہیے، روم دکھا دیا لا کر کہ یہ لڑکے کا روم ہے، باقی ساری فنیشنگ اس بھکاری کے گھر میں کون کر رہا ہے؟ دلہن والے آ کر رہے ہیں۔ اس کے فہرست میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جب نکاح پڑھانے بیٹھتے ہیں تو مہر کا بھی طے نہیں ہوئی، مہر کی رقم کا بھی طے نہیں ہوئی، ماشاءاللہ ایسے بھی نکاح ہوتے ہیں۔ یعنی جو ضروری ہے وہ تو چھوڑ دیا آپ نے، جو چیز ضروری ہے، عورت کا حق ہے، اس کو آپ نے چھوڑ دیا، اور جو ناحق چیزیں ہیں اس کو آپ نے آگے کر دیا ہے۔ تو بہرحال آپ نے حلالے کی نیت سے نکاح کیا تو آپ کا نکاح نہیں ہوا، آپ کا ایمان ہی نہیں۔ جب آپ کا ایمان ہی نہیں ہے تو آپ کو مسلمان ہونے کا، ایماندار ہونے کا دعویٰ کرنے کا بھی حق نہیں ہے۔ پاکی ناپاکی تو بہت دور کی بات ہو گئی، ابھی تو ایمان ہی نہیں ہے ہمارے پاس۔ یہ بہت اہم باتیں ہیں، جو بنیادی باتیں، اور باقی اسلام کی بنیادی اور اسلام کی بہت بڑی طاقت ہے۔ آپ دیکھیے ایک نمازی اور ایک وضو کرنے والے کا چہرہ، بھلے وہ کتنا کالا کلوٹا کیوں نہ ہوگا، لیکن وضو کرے گا تو اس کے چہرے پر اللہ کی طرف سے نور ہوگا۔ وہ سجدے میں سر رکھے گا نا، وہ اللہ کی طرف سے نور لے کر اٹھے گا۔ جتنا بھی کالا کلوٹا ہے، ایک بے نمازی کو کھڑا کر دو اور ایک نمازی کو کھڑا کر دو، نمازی کے چہرے پر آپ کو وضو کا نور نظر آئے گا۔ اور اسی وضو کو کہا کل قیامت کے میدان میں ہم سب کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب صحابہ اکرام کھڑے ہوں گے، جب آپ کی امتی کھڑے ہوں گے نا، وضو کی وجہ سے ان کے اعضائے وضو چمکنے لگیں گے، اور اتنے چمکیں گے کہ سورج کی روشنی اس کے سامنے ماند پڑ جائے گی۔ کہ دن میں 5 وقت وضو کرتا تھا، یہ تو نماز کے لیے کرتا تھا، لیکن بہت سارے بندے ایسے بھی ہیں جو بغیر وضو کے کبھی زندگی گزارتے نہیں ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کے حالات کو پڑھیے، انہوں نے ساری زندگی جب تک کہ انہیں دودھ پلایا ہے کبھی بھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا۔ جتنے اولیاء اللہ، جتنے قطب، جتنے ابدال، جتنے بڑے بڑے محدثین جو علماء ہیں، جس ماں کی کوکھ سے انہوں نے جنم لیا ہے نا، ان ماؤں کو جا کر پوچھ لیجئے کہ اتنا بڑا ولی تیرے پیٹ سے پیدا ہوا، اس کے پیچھے ماں کا کردار آپ کو نظر آئے گا کہ ماں یہ کہے گی کہ اس بچے کو میں نے کبھی بھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا ہے۔ یا اپنے گھر میں اپنے عورتوں کو بھی سمجھایا جا کر۔ ہم لوگوں کے اندر یہ ماحول نہیں ہے کہ مسجدوں میں جب بات سنتے ہیں نا تو گھر میں جا کر عورت کو کون سی بات بتائیں گے پتہ ہے؟ کہ جو عورت کے خلاف ہوگی نا، اپنے حق میں ہوگی وہ بات دیں گے، آج مولانا نے یہ بیان کیا ہے، سیدھی رہے گھر میں جی، اور یہ کہیں گے بھائی عورت کا یہ بھی حق ہے، اس کو یہ دبا دیں گے کہ ایسی دبا ہوا وہاں جا کر اور کہاں دبوں گا بھائی۔ تو جو بات بتانے کی ہے گھر میں جا کر وہ نہیں بتائیں گے۔ اور بتا حدیث میں ہم سب کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ تو نے مسجد کے امام سے یا کوئی عالم سے دین کا ایک مسئلہ سیکھا، اور دین کا ایک مسئلہ سیکھ کر اپنے گھر میں جا کر اپنی عورت کو، اپنے بچیوں کو بتایا کہ میں آج مسجد میں یہ دین کا مسئلہ سیکھ کر آیا ہوں، فرمایا ایک مسئلہ بتانے کی وجہ سے 17 سال کی عبادت کا ثواب ہے۔ کتنے سال کی؟ 17 سال کی عبادت کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے۔ اس لیے کہ مسئلے مسائل جو ہے، جیسا آج عصر کی نماز کے بعد آپ نے حلقے لگائے، مفتیان کرام نے اپنا وقت دیا، ان کی قدر کرو۔ دنیا کا کوئی آپ ایڈوکیٹ کے پاس جا کر بیٹھ جاؤ، جھوٹا مشورہ دے گا آپ کو، لیکن پیسے لے کر دے گا۔ ایک دین کا مفتی، ایک دین کا عالم مفت میں اپنا وقت دے رہا ہے آپ کو، اس لیے دے رہا ہے کہ آپ کا عقیدہ سدھر جائے، آپ پاکیزہ بن جائے، اللہ کو منہ دکھانے کے لائق بن جاؤ۔ آپ سے کوئی بھیک مانگ رہے ہو، آپ سے کوئی پیسہ مانگ رہا ہے، لیکن ہم وقت دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو جو دین کے مسئلے آپ مسجد میں آ کر سیکھ رہے ہو نا،
وہی مسئلے یاد کرو، ایک ڈائری ایک نوٹ بک بنا لو، یادداشت کم ہو جاتی ہے انسان کی، یاد نہیں رہتا، کبھی مسئلے مسائل میں فرق ہو جاتا ہے، تو اس کو ذہن میں یاد رکھ کر اس کو اپنے کاغذ میں لکھ لو، اور لکھنے کے بعد دوبارہ مفتی صاحب کو بتا دو یا عالم کو بتا دو کہ یہ مسئلہ آپ نے بتایا تھا، میں نے لکھا ہے، اس میں کہ غلطی تو نہیں ہے مجھ سے، غلطی تو نہیں ہو رہی ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم سنتے کچھ اور ہیں، بیان کچھ اور کرتے ہیں، تو اس میں ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، یا بات کچھ اور ہوتی ہے، بات کچھ اور جا کر بتاتے ہیں، اس میں ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، اور چھوٹی سی بات کے اوپر بڑے ہنگامے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور دین کے مسئلے مسائل بڑے باریک ہوتے ہیں، اس کے اندر باریکی سے سیکھنا بھی چاہیے اور باریکی سے سننا بھی چاہیے ان مسائل کو۔ تو بہرحال تو بہت سارے مسائل ایسے، بہت سارے عقیدے ایسے ہیں کہ انسان ان حرکتوں کے کرنے کی وجہ سے ایمان سے باہر نکل جاتا ہے، اور پاکی ناپاکی کا مسئلہ بڑا اہم ترین ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم وضو کے آداب سیکھیں۔ وہ مسجد میں آتے ہیں تو مسجد میں آنے کا طریقہ کیا ہے؟ بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا نا، جان بوجھ کر بایاں قدم مسجد میں ڈالتے ہیں، جان بوجھ کر، یا ہو سکتا ہے غلطی سے بھی ڈالتے ہو، ہر ایک کی بات تو نہیں کرتے۔ اچھا ٹوائلٹ میں جائیں گے، وہاں سیدھا قدم اندر ڈالیں گے، وہ بھی دیکھ لیجئے۔ ہم سب کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی کو دیکھا کہ آپ بایاں قدم رکھ کر مسجد میں آ گئے، تو آپ نے صاف لفظ میں فرمایا، بیل کہیں کہ انسان نہیں کہا، بلکہ کیا فرمایا؟ جبکہ صحابی کا درجہ کتنا اونچا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان کو بھی فرمایا بیل کہیں کہ۔ عمل دیکھو کہ بایاں قدم، حالانکہ صحابہ کرام تو جان بوجھ کر نہیں کرتے تھے نا، غلطی سے ان کا قدم مسجد میں بایاں قدم پڑ گیا، اور اللہ کے رسول غضبناک ہو، بلکہ وہاں تو اماموں پر بھی نظر ہوتی تھی۔ ایک مسئلہ میں آپ کو بتا دوں، یاد آیا مجھے، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عقیدے کے بارے میں مسئلہ لکھا ہے، شرک کے بارے میں۔ جو شرک ہے نا، ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا یہی شرک ہے، نہیں، بلکہ اتنی باریک باتیں علماء نے لکھ کر ہمیں دی ہیں نا۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ ایک امام نماز پڑھا رہا ہے، اور نماز پڑھاتے ہوئے رکوع میں چلا گیا، رکوع میں جانے کے بعد اس نے ارادہ کیا تھا کہ میں 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھوں گا۔ اب جب رکوع میں گیا 3 مرتبہ پڑھ لیا، تیسری مرتبہ پڑھ رہا تھا تو پیچھے سے کسی کی دوڑنے کی آواز آئی، اس دوڑنے کی آواز کو دماغ میں لے کر یہ سوچا کہ میں اگر اور 2 مرتبہ پڑھ لوں گا تو اس کو نماز مل جائے گی، نہیں یہ تو صاف ہے نا۔ لیکن حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے یہ بھی شرک ہے اللہ کی ذات کے ساتھ، سمجھ رہے ہیں؟ یہ بھی اللہ کی ذات کے ساتھ شرک ہے۔ یہاں تک علماء کرام نے احتیاط کر لیا ہے، تو ہمیں کتنا احتیاط کرنا چاہیے؟ جب شرک والی بات آ جاتی ہے اسلام میں تو انسان شرک کی وجہ سے ایمان سے باہر نکل جاتا ہے، اتنا خطرناک۔ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُهُ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اس کے اعمال ختم کر دیے جاتے، چاہے وہ زندگی میں ہر سال حج کر رہا ہو، عمرے کر رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، مدرسے بنوا رہا ہے، غریبوں کو کھانا کھلا رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، عقیدہ خراب ہے، اعمال ختم، اور ایمان اس کے پاس ہے لیکن ایمان کو تو ختم کر کے دنیا سے چلا گیا ہے، اور دوسرا پاکیزہ نہیں ہے، اس کے بعد اعمال کر رہا ہے۔ تو میرے دوستو یہ بہت اہم ترین بات۔ اچھا دوسرا میں تھوڑی نازک ترین بات آپ کو سناؤں کہ بہت سارے ہمارے جو حضرات ہیں 5 وقتہ نماز پڑھنے والے، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے 4 رکعت نماز میں 1400 مسائل بیان کیے۔ کتنے؟ 4 رکعت میں 1400 مسائل 4 رکعت میں بیان کیے۔ اب ہمیں 14 مسئلے بھی یاد نہیں ہوں گے، 1400 تو بہت دور کی بات ہو گئی نا جی۔ کس چیزوں سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، کن چیزوں سے سجدہ سہو لازم ہوتا ہے، تو بہت ساری باریک بینی ہے اسلام کے اندر۔ جو 5 وقتہ نماز کے پابند ہیں نا، وہ یہ نہ سمجھے کہ میں چلا لگا کر آیا ہوں، 4 مہینے لگا کر آیا ہوں، سال لگا کر آیا ہوں، ویسے لوگوں سے بھی میرا رابطہ ہوا ہے، ویسے لوگوں سے بھی میں بہت اندر تک گھس چکا ہوں، اور ان سے بھی میں نے بہت امتحانات لیے ہیں، اور میں خود 40 دن جماعت میں گیا تھا، شاید میں نے جمعہ میں بتایا تھا، یہاں بتایا تھا، کہاں مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، بتایا تھا کہ جن کے سال لگے ہوئے تھے نا، ان کے میں نے 4 رکعت نماز کا امتحان لیا، ان کی 4 رکعت نماز بھی صحیح نہیں تھی۔ جن کے سال لگے ہوئے تھے ان کی بات کر رہا ہوں، میں کوئی انگلی نہیں اٹھا رہا ہوں،
کیونکہ ہم جو بیٹھے ہیں نا تھوڑا ڈسکس کرنے بیٹھے ہیں, تھوڑا درس اور تدریس کے لیے بیٹھے ہیں اور سیکھنے سکھانے کے لیے بیٹھے ہیں. میرے اندر بھی عیب ہو سکتا ہے, میں کہا میرا ہوں کہ میں سب پورا جانکاری مجھے ہے اور میں بہت بڑا عالم, ایسا نہیں ہے. میرے اندر بھی کمی ہو سکتی ہے, ہر انسان میں کمی ہے, تو اس کو پورا کرنے کے لیے آپ شرمائے نہیں. علم ایسی چیز ہے نا کہ ہر انسان کو مرتے دم تک ضرورت پڑے گی علم کی سیکھنے کے لیے. تو اگر آپ کی عمر زیادہ ہے تو علم تو بوڑھا نہیں ہوتا ہے نا, سمجھ رہے ہیں نا, ہم بوڑھے ہوتے ہیں, علم کبھی بوڑھا نہیں ہوتا ہے. تو ہم اگر عمر میں زیادہ ہیں تو پوچھے, مسئلے مسائل سیکھے علماء کرام سے. ہم سے چھوٹا عالم ہے, ہم سے عمر میں چھوٹا ہو سکتا ہے لیکن علم میں تو چھوٹا نہیں ہو سکتا نا, تو پوچھنے میں ہمیں کیا شرم آئے گی بھائی. اس کو جائے پوچھے, پوچھنے سے آپ کی عزت بڑھے گی, اللہ کی نظر میں آپ کی اوقات بڑھے گی. العلم من المہد الی اللحد, علم جو ہے ماں کی گود سے شروع ہوتا ہے نا, قبر کی گود میں جانے تک کے آپ علم حاصل کرتے رہو گے تب بھی علم ختم ہونے والا نہیں ہے. اس لیے یہ علم ہے, سیکھنا ضروری ہے. ہر بات ذہن میں بٹھا لیجیے, اور خاص طور پر پاکی ناپاکی کے جو مسائل کا یہاں اقدام ہوا ہے اور یہاں ایک مہم چلائیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر مسجد میں جو مسجد وار جماعت بیٹھتی ہے اس میں بھی پابندی کے ساتھ روزانہ 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ, روزانہ نہیں بیٹھ سکتے تو ہفتے میں 1 مرتبہ, اور ہفتے میں 1 نہیں تو اتنی تو سہولت دی کہ آپ مہینے میں 1 مرتبہ آپ کر سکتے ہیں. اور خاص طور پر آپ کی چھٹی کا دن اس کے لیے جو ہے منتخب کیا گیا ہے, تو اس میں تو بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے. معلومات ہے اس کے باوجود بھی اس کو دہرانا چاہیے. یہ سمجھنا چاہیے کہ مجھے تو ساری معلومات ہے. بہت سارے لوگ تو ایسے بھی ہے نا کہ غسل کرنے بیٹھتے ہوں گے اور اسے پتہ نہیں تو غسل کر کے نکلا پاک ہے کیا ناپاک ہے. بھائی ناپاکی کی حالت میں ہے, اب تھوڑی دیر کے لیے سمجھ لو, میں آپ کو مثال دوں. ناپاکی کی حالت میں اس پر غسل واجب ہے, ڈول میں پانی رکھا ہوا ہے, آپ گئے اور آپ نے ڈول کے اندر ہاتھ ڈال دیا, وہ پانی کیا ہو گیا؟ بولیے نا, پاک ہے کیا ناپاک؟ بہت سارے ایسے بھی ہوں گے نا, ڈول میں ہاتھ ڈال دیا ناپاکی کی حالت میں. اس کو حکم دیا گیا ہے کہ پہلے ہاتھ دھو لے اور جگہ پاک صاف کر لے, پردے والی جگہ کو پاک صاف کر لے, اور اس کے بعد بھی اس کو پانی میں ہاتھ ڈالنے کی اجازت نہیں ہے کہ بھئی جو مگ ہے یا کوئی بھی برتن ہے ایسا جس سے آپ پانی لے رہے ہو, جب تک آپ پورے بدن پر پانی نہیں بہائیں گے اور بال کے برابر بھی آپ کے بدن میں کوئی جگہ اگر باقی رہے گی تب تک بھی آپ ناپاک ہیں, تب تک بھی آپ ناپاک. خدا نہ خواستہ کوئی بندہ ناپاکی کی حالت میں مر گیا, اللہ نہ کرے کسی کو اگر ایسی موت آ جائے, اس کو اگر 17 بار بھی غسل دو گے, آب زمزم سے بھی غسل دو گے تو پاک ہونے والا پاک نہیں ہونے والا. اس لیے اسلام نے یہ اصول اور طریقہ بتایا ہوا کہ جب بھی آپ ناپاک ہو اور ایسی حالت میں تو فوراً غسل کر لیا کریں. کوئی رکاوٹ نہیں آپ کو غسل کرنے کے لیے, آپ فوراً غسل کر لیا کریں, پاکیزگی حاصل کریں, اور کم سے کم وضو تو کر لیں اس وقت میں. بھلے وہ وضو کچھ بھی ہے لیکن وضو تو ہے جو اسلام نے طریقہ بتایا ہوا اس طریقے کے اوپر. تو یہ بڑے باریک اور نازک ترین مسائل ہیں. ان نازک ترین مسائل کو مفتیان کرام سے, بہت سارے علماء بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جو مفتیان کرام جانتے ہیں, علماء کرام کے پاس وہ مسائل نہیں ہوتے ہیں. تو جہاں تک مسئلے مسائل کا سوال ہے مفتیان کرام سے آپ اس کا رابطہ کیا کریں. ان کے پاس آئے دن یہ مسئلے آتے ہیں, ان کے ذہن میں یہ باتیں ہوتی ہیں, تو مفتیان کرام سے مسئلے مسائل پوچھ کر اپنی زندگی گزارے. آج کے دور میں بھی ایسے لوگ ہیں, آج کے دور میں بھی اس نازک ترین دور میں اگر پوچھتے ہیں کہ مولانا ناخن کاٹنے کا طریقہ کیا ہے, بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ ایسے نوجوان آج کے دور میں بھی ہیں جو یہ پوچھتے ہیں کہ اسلام میں ناخن کاٹنے کا طریقہ کیا ہے. بڑی خوشی ہوتی ہے, دل سے دعائیں نکلتے ہیں. آج بھی اس کے دل میں ہم سب کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی محبت ہے اور ہونی چاہیے. بھئی ایک انسان نے ساری زندگی دودھ ہی نہیں کھائی, کدو جو ہوتا ہے نا, ساری زندگی اس نے کدو نہیں کھایا, گناہ گار تو نہیں ہے نا, لیکن اس نے انکار کر دیا سنت ہونے کا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کدو جو ہے بڑے پیار سے اور بڑی لذت سے کھایا کرتے تھے اور محبوب ترین تھی. جب گوشت کی بوٹیاں اور کدو ہوتا تھا تو کدو آپ کھاتے تھے, گوشت کی بوٹی کو سائڈ پر کرتے تھے. ہمارے یہاں الٹا حساب ہے نا, الٹا حساب ہے نا. اب ایک بندے نے اگر کدو کا انکار کر دیا, کھایا نہیں زندگی, کچھ نہیں, نہ گناہ گار ہے نہ کچھ ہے, لیکن انکار کر دیا, جیسے انکار کرا ایمان سے باہر نکل گیا کہ اللہ کے رسول کی پیاری چیز کا انکار کر رہا ہے. سمجھ رہے ہیں نا. تو باریک باریک باتیں ہوتی ہیں اور اس کے لیے بڑے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. تو اس لیے مفتیان کرام سے ہر مسئلے کو پوچھ کر کرے.
اور جو پاکی ناپاکی کے لیے سمجھنے کے لیے مسئلے مسائل کے مجالس رکھیے. اب اس وقت آپ اتنے لوگ جمع ہوئے, میں امید رکھوں گا کہ آئندہ مہینے میں اس سے ڈبل ہو جائیں گے. ہوں گے کیا نہیں ہوں گے انشاءاللہ. اور جو آئے وہ یہ مت سمجھے کہ ایک ہفتے میں عالم بن کر نکل گیا ہوں, بلکہ ہر ہفتے آپ کو آنا ہے, سیکھنا ہے. اور علم ہے, اگر سیکھا ہے تو ڈبل سیکھ لو, اس کو یاد کرو. اور دین کے مجالس ہیں, اس میں بیٹھنے میں بھی ثواب ملے گا. اللہ پاک ہم سب کے آج کے بیٹھنے کو قبول فرمائے, اور جن لوگوں نے یہ قدم اٹھایا ہے اور اس کی مہم چلائی ہے, اللہ پاک انہیں جزائے خیر عطا فرمائے, انہیں ہمت عطا فرمائے, اور اس میں رکاوٹ ڈالنے والوں سے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سب دعا کر لیں, سب دعا کر لیں. درود شریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب من فتنة المسيح الدجال. اے الہ العالمین, ہم تمام کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ جو گناہ جان بوجھ کر یا نہ جانے کیے اسے بھی معاف فرما. اے اللہ جو گناہ رات کے اندھیرے یا دن کے اجالے میں کیے اسے بھی معاف فرما. اے مولا کریم, سارے امت کے حال پر رحم فرما. اے اللہ سارے امت کے حال پر رحم فرما. امت پریشان حال ہے. اے مولا کریم, ہم جانتے ہیں تو ہم سے ناراض ہو چکا ہے. اے اللہ, اے مولا کریم, اپنے ناراضگی کو رضامندی میں تبدیل فرما. ہم سب سے راضی ہو جا, امت سے راضی ہو جا, امت کی مدد فرما. اے اللہ, امت مسلمہ جہاں کہیں رہتی ہے, ہمارے بچوں کی, جوانوں کی, بوڑھوں کی حفاظت فرما. ہمارے مساجد, مدارس, خانقاہ اسلامی نشانی اور حرمین شریفین کی حفاظت فرما. ہر آنے والی مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ, جب تک اس دنیا میں رہے ایمان والی زندگی عطا فرما. موت کے وقت میں کلمے کی دولت سے مالا مال فرما. بغیر کلمے کے, بغیر وصیت کے بری موت سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ, جہاں بارش کی وجہ سے نقصانات ہو رہے ہیں, اے مولا کریم, وہاں رحمت بنا کر برسات عطا فرما. اے اللہ, جن علاقوں میں بارش نہیں ہے وہاں رحمت والی بارش عطا فرما. اے مولا کریم, ہر پریشان حال کی مدد فرما. جو گھر سے بے گھر ہو چکے ہیں ان کے گھروں کا انتظام فرما. اے اللہ, امت کی جو بیٹیاں غیروں کے حوالے ہو چکی ہیں, مولا انہیں ایمان کی قوت کے ساتھ دوبارہ اسلام میں لوٹا دے. اے اللہ, یہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں, حضرت عائشہ کی بیٹیاں ہیں, فاطمہ کی بہنیں. اللہ, ان کی لاج رکھ کر امت کی بیٹیوں کو واپس لوٹا دے. اے مولا کریم, ہم سب کے ایمان میں تقویت عطا فرما. اے اللہ, ہم سب کے ایمان میں تقویت عطا فرما. ہم سب کے گناہوں سے مکمل حفاظت فرما. ہم سب کی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم اور آقا انعامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقۃ الفعل میں قبول فرما. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.